الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت اور دوسری علامت اور دوسری پہچان اور دوسری شناخت اہل تقویٰ کی اس آیت میں نمازوں کا قیام ہے۔ جس طرح عقیدے میں ایمان بالغیب بنیاد ہے، اسی طرح اعمال میں قیام صلاۃ، نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا، یہ بنیاد ہے۔ یا جس طرح عقیدے میں ایمان بالغیب ضروری ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بالکل اسی طرح اعمال میں نماز ایک ایسا عمل ہے جو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے مومن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے چند حالات کے نماز کو مومن سے ساقط نہیں کیا، معاف نہیں کیا، اور مومن کو اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ کچھ عذر ہیں، ان میں سے ایک ہی عذر یہ ہے کہ انسان کی عقل و شعور ہی باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ عقل و شعور باقی نہیں رہے گا تو جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہو یا اس کے علاوہ جتنے فرائض ہیں، وہ ان کا مکلف نہیں رہے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، تو گویا اس کو کس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک حالت خواتین میں ہے کہ جب ان کو ضروری ایام سے گزرنا پڑتا ہے، ضروری پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں تخفیف دی ہے، رعایت دی ہے، کنسیشن دی ہے، معافی دی ہے۔ روزے کی حالت میں تو فرمایا کہ روزہ چھوڑ دو اور بعد میں تم قضا کر لینا، خواتین کو کہا۔ لیکن نماز کے بارے میں ذرا زیادہ نرمی کر دی۔ زیادہ نرمی اس لیے کی کہ چونکہ عموماً جوان خواتین کو ہر مہینے اس پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ڈلیوری کے کیس میں بھی ایک پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ کتنی مہربان ذات ہے انسان پر، اور انسانوں میں سے پھر خواتین پر، عورتوں پر، کہ رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے اور شفقت کرتے ہوئے ان کو اس پیریڈ کے دوران نماز کے چھوڑنے کی اجازت بھی دی، رخصت بھی دی،
اور پھر قضا کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، اس لیے کہ نمازیں جمع ہو جائیں تو کافی ساری بن جائیں گی، تو قضا میں غفلت ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی۔ قضا کی بھی معافی، ادا کی بھی معافی، اور اوپر سے اللہ کا احسان یہ کہ پورا اجر ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن اللہ کے ہاں نماز کا اجر ان کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عذر قدرتی طور پہ ان کے ساتھ لگایا گیا نا، تو اپنی طرف سے ان کا مسئلہ تو نہیں ہے، اپنی طرف سے تو پیدا نہیں کیا اللہ نے۔ چنانچہ کتنا عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا خواتین کے ساتھ کہ نہ پڑھنے پہ بھی اجر پورا، اور گھر میں پڑھنے پر بھی مسجد کا اجر پورا، اور تنہا پڑھنے پر بھی جماعت کا اجر پورا۔ دیکھیں اس معاملے میں کبھی مردوں نے احتجاج کیا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، دین حکم دیتا ہے کہ پڑھنی ہے 5 وقت کی، ریگولر پڑھنی ہے، کوئی پیریڈ ایسا نہیں کہ تم چھوڑ سکو، بیمار بھی ہو تو تمہاری بیماری کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، پڑھنی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مرد کو تو ایسا کر دیا، پھر فرمایا کہ پڑھنی بھی ہے لیکن صحیح طرح سے پڑھنی ہے، اگر تو مسجد میں جا کے پڑھو، باجماعت نماز پڑھو۔ وارننگ دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لا صلاۃ، کہ اس کی نماز نہیں جو مسجد کا پڑوسی ہے، جماعت کے بغیر اس کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی عذر ہو تو تب ادا ہو سکتی ہے، یعنی عذر کے بغیر مسجد کے پڑوسی کی نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی، مگر مسجد میں جا کے نماز پڑھے، یعنی کامل اجر اگر لینا ہے تو مسجد میں جا کے پڑھنی پڑے گی، زیادہ اجر لینا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ تو مردوں کے لیے یہ قانون، خواتین کے لیے رعایت دے دی اللہ تعالیٰ نے شفقت کرتے ہوئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بار بار قرآن حکیم یہ لفظ ذکر کر کے ہماری توجہ، ہمارا ذہن ایک خاص نظام کی طرف مبذول کراتا ہے، دین متوجہ کرتا ہے۔ دیکھو قیام نماز کو آسان نہ سمجھنا، نظام نماز کو آسان نہ سمجھنا۔ قیام نماز سے پہلے نظام نماز کو سیکھ لو، مسائل نماز کو سیکھ لو، طریقے سیکھ لو، نماز کی ضروریات کو سیکھ لو، نماز کی پابندیوں کو سیکھ لو، پابندیوں کو بجا لاتے ہوئے، ضروریات نماز کو پورا کرتے ہوئے، مسائل کو سمجھتے ہوئے، شعوری طور پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور شعور کی بلندیوں کے ساتھ اگر یہ فریضہ ادا کرو گے تو تب جا کے اللہ کے ہاں یہ فریضہ قابل قبول بھی ہوگا اور کامل بھی ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بڑا آسان سا عمل ہے، بس ٹھیک ہے، آئے اور پڑھ کے چلے گئے، آئے اور پڑھ کے چلے گئے والی بات ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو 3 مرتبہ نہ ٹوکتے، نہ روکتے، کہ جب حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور ایک آدمی آیا، تحیت المسجد کے نفل ادا کیے اور فوراً آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا، ارجع وصلی، واپس جاؤ اور جا کر نماز ادا کر کے آؤ، تم نے نماز ادا نہیں کی، حالانکہ نماز ادا کر کے آیا تھا۔ پھر گیا، نماز ادا کی، پھر آیا، حضور نے فرمایا واپس جاؤ، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔
تیسری مرتبہ خود عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر آپ مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ پھر حضور نے سکھائی کہ یوں نماز پڑھنی ہے، پورا پراپر طریقہ سکھایا، قیام اس طرح کرو، رکوع اس طرح کرو، رکوع سے ہٹ کے اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سجدہ اس طرح کرو، سجدے میں اتنی ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے، 7 ہڈیاں زمین پر لگنی چاہیے، پیشانی اور ناک کی ہڈی، دونوں ہاتھوں کی ہڈی، دونوں گھٹنوں کی ہڈی، دونوں پاؤں کی ہڈی، یہ 7 ہڈیاں زمین کے اوپر ٹکتی ہیں، تب جا کے سجدہ مکمل ہوتا ہے، کامل سجدہ ہوتا ہے۔ اگر ان میں ذرہ برابر کوتاہی کر دے سجدہ ناقص رہ جائے گا۔ سجدہ تو نماز کا رکن ہے، جب رکن ختم ہو جائے گا تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ کتنا حساس معاملہ ہے نماز کا۔ تو خود نماز سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو۔ اگر میں سادہ سی مثال دے کر آپ کو ایک بات سمجھاؤں یا اس سوال کا جواب دے دوں کہ جی نماز کے قائم کرنے میں اور نماز کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دین اسلام نے کیوں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ حکم اس انداز سے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یوں بھی تو فرمایا جا سکتا تھا نا کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ جملہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق کی اگر مثال آپ سمجھیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نماز قائم کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے صحابہ کی نماز کو دیکھ لیں تو دل اندر سے گواہی دے گا کہ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور پڑھی کیسے جاتی ہے؟ میری اور آپ کی اپنی نمازیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ لیں تو فوراً دل کہہ دے گا تو نے نماز پڑھی تو ہے مگر قائم نہیں کی۔ صحابہ کی نماز کیسی نماز تھی کہ جب وہ پہلی تکبیر یوں کر کے ہاتھ بلند کرتے تھے تو ہاتھ بلند کرتے ہی ان کے یقین کے اندر، ان کے دل کے اندر، ان کے خیال کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ ہم سارے جہان سے اب بے خبر ہو گئے ہیں، سارے جہان سے اب بے خبر ہو گئے ہیں اور آخرت کے جہان سے باخبر ہو گئے۔ چنانچہ قیام کی حالت میں تکبیر کہنے کے بعد وہ اپنی دکان سے بے خبر، اپنی کاشتکاری سے بے خبر، اپنے باغات سے بے خبر، اپنے لین دین سے بے خبر، اپنی تجارت سے بے خبر، اپنی بیوی بچوں سے بے خبر، اپنے دوستوں سے بے خبر، تمام کے تمام دنیا کے مشاغل سے بے خبر ہوتے تھے، مگر قبر کے نظام سے باخبر ہوتے تھے، جنت کے نظام سے باخبر ہوتے تھے، دوزخ کے نظام سے باخبر ہوتے تھے، محشر کے نظام سے باخبر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی پیشی کہ جس پیشی کو اللہ کے نبی نے سمجھایا، یوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا صحیح مسائل سیکھنے کے بعد۔ اور جب سجدے کے عالم میں جاتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ قیام میں اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، رکوع میں اللہ کو راضی کر رہے تھے، اور سجدے میں جا کر ایسے جیسے کوئی انسان کسی کو منوانے کے لیے اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے، پاؤں پڑ جاتا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو کہتا ہے، نمازی انسان کے پاؤں تو نہیں پڑتا مگر نمازی عرش والے کے پاؤں پہ سجدہ کر کے اس کو منوا لیتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔
اتنا خشوع اور خضوع، اتنی عاجزی اور انکساری، اتنی تواضع اور للہیت کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جب رواں ہوتے تھے تو ان کے مسلے تر ہو جاتے تھے، نماز کے دوران ان کے مسلے تر ہو جاتے تھے۔